ویلکم بیک ناظرین، سچ کی تلاش کا سفر ابھی جاری ہے۔ آئیں اپنی بات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ کی حکومت قائم ہو جائے تو پاکستان کی فوج کے سیاسی رول کو کیسا دیکھیں گے؟ پاکستان کی فوج کا ایک ہی کردار ہونا چاہیے جو قائد اعظم نے وضع کیا تھا، وہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کی حفاظت ہے۔ دنیا میں کسی جمہوریت میں فوج کے سیاسی کردار کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جب فوج سیاست میں آئے گی تو وہ متنازع ہوگی، اور جو سیاست میں ہوتا ہے اس کے خلاف مرد آباد بھی ہوتا ہے، اس کے حق میں زندہ باد بھی ہوتا ہے۔ فوج کے لیے صرف زندہ باد کا نعرہ لگنا چاہیے۔ اس لیے ہم نے میثاق جمہوریت میں وعدہ کیا ہے کہ فوج کے سیاسی کردار کو مکمل طور پر ختم کریں گے۔ فوج کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو ڈومیسٹک پولیٹیکل ونگز ہیں ان کو ڈسبینڈ کیا جائے گا۔ سر، اے پی سی کے موقع پر پاکستان میں ایک انسانی المیہ رونما ہو رہا تھا۔ اسلام آباد میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور لاشیں سڑکوں پر ہم دیکھتے تھے۔ کیا اس قدر بھیانک حالات میں اے پی سی کی رونمائی بہت ضروری تھی؟ جنرل مشرف نے لال مسجد کے واقعے کو مسلسل اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ سب سے پہلے مارچ میں جب چیف جسٹس کی تحریک نے زور پکڑا تو لال مسجد کے واقعے کو استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد جب 12 مئی کو کراچی میں قتل عام ہوا، اس کے بعد پھر لال مسجد کے واقعے کو استعمال کیا گیا تاکہ میڈیا کی سپیس پہ قبضہ کیا جائے۔ سر، وہ ڈنڈا بردار پرویز مشرف نے رکھے ہوئے جی، اور جب سپریم کورٹ نے عدالت کے ججوں کے خلاف بگنگ کے اوپر فیصلہ دیا اور لندن میں آل پارٹیز کانفرنس ہونے والی تھی، پھر لال مسجد کے واقعے کو ہوا دی گئی تاکہ ان کے ذریعے سے مغرب کو یہ تاثر دیا جائے پاکستان میں انتہا پسندی بہت زور پکڑ گئی ہے، اور جب آپ آگ سے کھیلتے ہیں آگ بے قابو ہو جاتی ہے۔ اور اس واقعے کو جب یہ سلجھ سکتا تھا، اس کا سمجھوتا ہو سکتا تھا، صرف اہل مغرب کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں سینکڑوں بچوں اور بچیوں کا قتل عام کر دیا گیا تاکہ ان کی خون ریزی سے وہ اپنے فنڈامنٹلزم کے خلاف جنگ کرنے کے کریڈینشلز کو زیادہ مضبوط کر سکیں۔ لیکن سر، آپ نے ابھی فرمایا کہ جنرل مشرف نے اس واقعے کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ سر، آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے کس حد تک صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اگر ہم آغاز پر نظر ڈالیں اس معاملے کے، بے شمار ان کے پاس وفود بھیجے گئے۔ غازی صاحب روزانہ پاکستان کے میڈیا سے گفتگو میں نیا بیان داغتے تھے۔ سر، اس کے بعد متحدہ مجلس عمل کے رہنماؤں کا کردار دیکھیں۔ خود اپنی وفات سے چند گھنٹے قبل غازی صاحب نے پاکستان کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ ہمیں سیاسی ملاؤں نے مروا دیا۔ اس بات آپ بتا سکتے ہیں ان کا اشارہ کن سیاسی ملاؤں کی طرف تھا؟ اس بات کا جواب آپ ایم ایم اے کی قیادت سے لیجئے، لیکن میں جانتا ہوں، سر، اے پی ڈی ایم میں میں آپ کو یہ جانتا ہوں کہ کسی بھی جمہوری حکومت کے دوران اس واقعے کو ایک ڈپٹی کمشنر 2 دنوں کے اندر پرامن طریقے سے حل کر سکتا تھا۔ یہ حکومت کی بدنیتی تھی جس نے مسلسل اس واقعے کو طول دیا۔ خود غازی برادران اور حکومت کے وزراء یہ بات آن ریکارڈ لا چکے ہیں کہ وہ تمام باتیں جو طے پاتی تھیں ان پر عمل نہیں کیا جاتا تھا، لہٰذا جان بوجھ کر اس معاملے کو بگاڑا گیا تاکہ اس کو مغرب کے اندر اپنی حکومت کو ایکسٹریمزم کے خلاف جنگ کرنے والی حکومت کے طور پر ثابت کر کے الیکشن ایئر کے اندر اپنے لیے حمایت کا جواز حاصل کیا جائے۔ سر، نواز شریف اور بے نظیر کو 2 مرتبہ قوم نے یہ موقع دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں، وہ اس ملک میں ایک اچھے طرز حکمرانی کو فروغ دے سکیں۔ اگر 2 مرتبہ حاکم رہنے کے باوجود بھی آپ قوم کی توقعات پر پورا نہیں اتر پائے تو کس طرح سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ قوم آپ کو دوبارہ موقع دے؟ کون کہتا ہے ہم قوم کی توقعات پر پورا نہیں اترے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پاکستان کی قوم کی سب سے زیادہ مقبول جماعت ہیں۔ ہماری 2 حکومتیں تھیں 2 سال کی، لیکن اس کی نشانی آج آپ کو پاکستان کے چپے چپے پر نظر آئیں گی۔ پاکستان میں موٹر ویز، پاکستان میں ہائی ویز، پاکستان کے اندر گوادر بندرگاہ کا منصوبہ، مکران کوسٹل ہائی وے کا منصوبہ، پاکستان میں جدید ٹیلی مواصلاتی ڈیجیٹل فائبر آپٹک بیسڈ نظام، پاکستان میں غازی بروتا کا پن بجلی کا منصوبہ، چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ کا منصوبہ، چائنا کے اشتراک سے نیا جہاز، کروز میزائل کا پروجیکٹ، اسی طرح جتنے بھی پاکستان کے میگا پروجیکٹس لگے ہیں پچھلے 10-15 سال میں وہ سب نواز شریف حکومت میں شروع ہوئے ہیں۔ نئے ایئرپورٹس، کراچی کا ایئرپورٹ، لاہور کا ایئرپورٹ، میں کتنی مثالیں دوں، اور اکنامک ریفارمز،
اس ملک میں ڈی ریگولیشن، پاکستانی اکانومی کو لبرلائز کرنا، ڈی ریگولیٹ کرنا، وہ جو پہلی 1991 میں ہم نے کیا اس کو انڈیا نے فالو کیا، پھر 97-98 دوسری گورنمنٹ میں فائنینشیل سیکٹر ریفارم، سینٹرل بینک کی ریفارم، اس کو اٹانومی دی، کیپٹل مارکیٹ ریفارمز جس کے اوپر آج سٹاک مارکیٹ چل رہی ہے، پاکستان کی زراعت کو خود کفیل کرنا، یہ سب پاکستان میں بے زمین کسانوں میں زمین تقسیم کرنا، غریب نادار لوگوں کے مفت گردے کا علاج، بے شمار لاکھوں بیواؤں یتیموں کے لیے ویلفیئر کی اسکیمیں، یہی وجہ ہے کہ آج بھی نواز شریف لوگوں کے دلوں سے نہیں نکل سکا اور انہیں قوم کا اعتماد حاصل ہے۔ سر، گوہر ایوب صاحب تو کہتے ہیں کہ نواز شریف ایٹمی دھماکے کے حق میں نہ تھے۔ اگر نواز شریف ایٹمی دھماکے کے حق میں نہ ہوتے تو آج انہیں امن کا نوبل انعام مل چکا ہوتا اور آج بھی ان کا اقتدار قائم ہوتا۔ انہوں نے پاکستان کے مفاد میں ان 5 ٹیلی فون کالوں کو رد کیا جو امریکہ کے صدر نے کی تھیں، اور یہی ایک منتخب کیا کہتے وزیر تھے اعظم وہ کر امریکہ سکتا کے ہے۔ صدر 5 ٹیلی فون کالز کر کے؟ انہوں نے کہا کہ آپ دھماکہ نہ کیجئے، ہم آپ کو اس کی سزا دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے مفاد میں ہے میں اس کے لیے پاکستان کے عوام کو جواب دے ہوں، اور میں وہی کروں گا جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ اور انہوں نے 28 مئی 1998 کو پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنا کے پاکستان پر وہ احسان کیا جو شاید کبھی ہم چکا نہیں سکتے۔ سر، شیخ رشید صاحب نے آپ کی جماعت کے لیے جیل کاٹی، آپ نے انہیں الیکشن کا ٹکٹ تک نہیں دیا۔ شیخ رشید صاحب اگر اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے رہتے 12 اکتوبر 99 کے بعد تو دوبارہ وہ ٹکٹ حاصل کر لیتے، لیکن انہی کے شہر کے جو مسلم لیگ نون کے ورکر تھے جنہوں نے قیدیں کاٹیں، جنہوں نے جنرل مشرف کی سختیاں جھیلیں، انہوں نے کہا کہ اگر انہیں ٹکٹ دیا گیا تو ہم پارٹی چھوڑ دیں گے، کیونکہ پارٹی سے بے وفائی کرنے والوں کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا مسلم لیگ نون نے ان ورکروں کے موقف کو صحیح تسلیم کیا اور شیخ رشید صاحب جیسے بت کو مسترد کر دیا۔ کیا پرویز مشرف صاحب کی زیر نگرانی الیکشن میں مسلم لیگ نواز گروپ حصہ لے گی یا نہیں؟ انشاءاللہ آئندہ الیکشن جنرل پرویز مشرف کے بغیر ہوگا، قومی اتفاق رائے کی حکومت کی نگرانی میں ہوگا، چونکہ پاکستان نے آگے کو جانا ہے۔ اگر جنرل مشرف نے ایک اور الیکشن کرایا تو وہ متنازع الیکشن ہوگا، پاکستان ایک بدترین سیاسی بحران سے دوچار ہوگا اور اس کے ہولناک نتائج ہوں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کیا مسلم لیگ نواز گروپ صدر مشرف کی طرف سے کرائے گئے الیکشن میں حصہ لے گا یا نہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ اس ملک کے مستقبل کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پاکستان میں آئندہ دھاندلی والا الیکشن نہ ہو سکے اور اگلا الیکشن جنرل مشرف کے بغیر ایک قومی اتفاق رائے کی حکومت میں ہو۔ احسن صاحب، کیا پاکستان کے عوام کبھی سرمایہ داروں، جاگیرداروں، لغاریوں، زرداریوں، مزاریوں، جاٹوں، ٹیوانوں، چودھریوں اور خرقہ پوشوں کی سیاست کے تسلط سے آزاد ہو سکیں گے؟ اگر پاکستان میں جمہوریت کے سفر کو جاری رہنے دیا جاتا تو آج پاکستان کی سیاست ان جاگیرداروں، وڈیروں، ملکوں، خانوں سے آزاد ہو چکی ہوتی۔ پاکستان میں 35 سال پاکستان کے مارشل لاؤں نے ان جاگیرداروں کو خون کی بوتلیں لگا کر زندہ رکھا ہے، اور آج بھی اگر جمہوری عمل پاکستان میں بحال ہو جائے تو پاکستان کے عوام ان جاگیرداروں، وڈیروں کا سیاست سے تمام کردار ختم کر کے ایک نئی قیادت کو ابھاریں گے جو پاکستان کے متوسط طبقے کی، پاکستان کے عوام کی نمائندہ ہوگی۔ اور مسلم لیگ نون آج اپنی صفوں سے جاگیرداروں، وڈیروں اور مفاد پرستوں سے نجات حاصل کر چکی ہے، اور وہ سب جنرل مشرف کی جھولی میں چلے گئے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان کی آج ایک متوسط طبقے کی سماجی تبدیلی کی جماعت بن کر ابھرے ہیں۔